اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین. وقال سبحانہ وتعالی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. موضوع گفتگو شرائط نبوت. اب تک ہم نے دو شرائط کی جانب توجہ دلائی. ان میں سے پہلی شرط کہ نبی گناہان صغیرہ و کبیرہ سے محفوظ ہیں، اور دوسری شرط کہ نبی غلطی اور سہو و نسیان سے بھی پاک اور پاکیزہ ہیں. ان دونوں شرائط کو اگر ایک شرط کے عنوان سے بیان کیا جائے تو بھی ممکن ہے. کہا جائے کہ نبی میں شرط ہے کہ وہ معصوم ہو. بس جب کہا جائے گا کہ نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ معصوم ہو تو خود بخود یہ دو شرائط ذہن میں آ جائیں گی. لیکن اگر ان دونوں شرائط کو الگ الگ بیان کیا جائے تو کہا جائے گا شرط نمبر 1 یہ کہ نبی گناہان صغیرہ و کبیرہ سے محفوظ ہوں، شرط نمبر 2 یہ کہ وہ بھول و چوک و سہو و نسیان اور غلطی سے محفوظ ہوں. چاہے ایسے کہا جائے کہ شرط نمبر 1 شرط نمبر 2، چاہے کہا جائے کہ پہلی شرط یہ کہ نبی معصوم ہوں. لیکن معصوم کی ڈیفینیشن کو کلیئر کرنے کے لیے ان دونوں شرائط کو جب الگ الگ بیان کیا جائے تو واضح ہو جاتی ہے. تیسری شرط یہ کہ نبی دنیا میں بلند ترین مقام علمی پر فائز ہوں. اس شرط کی دلیل کیا ہے؟ نبی کا اصل کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کو علم دینا. لہذا ہر وہ علم کہ جس کی ضرورت ان کی قوم کو ہے اس علم سے وہ آشنا ہوں، چاہے یہ علم معرفت خدا کا یا کتب کا یا کسی اور موضوع کا ہو، اور چاہے اس علم کا تعلق دنیا سے ہو. لہذا یہ ذہن میں رہے کہ دنیا میں بہت سارے علوم اور فنون کا دار و مدار انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر ہے. خصوصاً روایات میں کثرت سے اہل بیت علیہ السلام سے نقل ہوا کہ علم طب میں بہت بڑا دخل انبیاء علیہ السلام کا ہے. وجہ کیا ہے کہ آج اگر ہم دواؤں کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں، لیبارٹری میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے عناصر ہیں اور کون سا عنصر کس چیز کے لیے فائدہ مند ہے، تو یہ آج کے دور کی چیز ہے. سابقہ دور میں ایسا نہیں تھا کہ ہر شخص ہر قسم کی جڑی بوٹی کو کھائے اور اس کے بعد اسے پتہ چلے کہ یہ زہر تھا اور یہ فلانی چیز کے لیے فائدہ مند چیز تھی. ایسا نہیں ہے، بلکہ روایتوں میں ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ کون سی جڑی، کون سی بوٹی، کون سا پھل، کون سی دوا کا کس مقام پر، کس جگہ پر، کتنے دن کے لیے، کس طریقے سے استعمال کے بعد فائدہ ظاہر ہوگا. البتہ یہ کام ہر نبی نے انجام نہیں دیا، لیکن جس نبی کو بھی اپنی قوم میں ضرورت پیش آئی تو انہوں نے اس کام کو انجام دیا. لہذا یہ ضروری نہیں کہ فقط وہ معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ، جبکہ معرفت خداوند تبارک وہ کہ سب سے اہم چیز ہے، اور انبیاء علیہ السلام کا جو سب سے اہم کام تھا وہ یہی تھا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کرائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دنیا کے سامنے صحیح طریقے سے اللہ کی معرفت کرائیں اور دنیا کے سامنے صحیح تصور خداوند تبارک و تعالیٰ پیش کریں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کون ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ کو پہچانو اور سوئے ہوئے ضمیروں کو جھنجھوڑیں اور یہ بتائیں کہ دنیا کی کسی بھی چیز کو دیکھو تو خود بخود توجہ ہوگی اس کے بنانے والے کی جانب کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. بس علم کے بارے میں جو پہلی شرط ہے وہ یہ کہ علم نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے. اللہ کی جانب سے آیا فرشتے کے ذریعے سے، یا یہ کہ کسی انسان کے ذریعے سے ہے لیکن وہ انسان بھی نبی ہوگا اور اس نبی کے پاس یہ علم اللہ کی جانب سے ایک فرشتے کے ذریعے سے آیا. امکان نہیں ہے کہ نبی کے پاس علم نہ ہو اور ان کی قوم کا یا غیر قوم کا فرد انہیں علم سے آشنا کرے. بس پہلی شرط علم کے بارے میں یہ کہ اللہ کی جانب سے ہو. دوسری شرط یہ علم ان کے پاس بچپن سے ہوگا، آخر عمر تک رہے گا. یہ اور بات ہے کہ وہ اس علم کو ظاہر نہ کریں، جیسا کہ جناب یحییٰ علیہ السلام کے لیے ارشاد ہوا وَآتَيْنَاهُ حُکْمًا صَبِيًّا کہ جناب یحییٰ کو بچپنے میں نبوت دی، جناب یحییٰ کو احکام سے آشنائی بچپنے میں کرائی. اب یہ اور بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق الگ الگ عمروں میں اعلان فرماتے ہیں. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا.
لیکن ہمارے عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا اس دوران بھی کہ جب جناب آدم مٹی اور پانی کے درمیانی مراحل میں تھے، یعنی ابھی ان کی خلقت مکمل نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ عالم انوار میں بھی نبی تھے، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت بھی ان کو نبی بنانے کے لیے خلق فرمایا تھا، اور نبی کی جو شرائط موجود تھیں وہ اس عالم میں بھی ان کے پاس تھی۔ لیکن جناب عیسیٰ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کب؟ کہ جب آپ اپنی والدہ ماجدہ حضرت مریم کی آغوش میں تھے۔ وجہ کیا تھی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بے حکم خداوند تبارک و تعالیٰ بچپن میں اعلان نبوت کیا۔ وجہ کیا تھی کہ جناب مریم پہ تہمت لگی، اپنی والدہ کو تہمت سے بچانے کے لیے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا، لہذا آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کی آغوش میں گفتگو کی اور ساتھ ہی اعلان فرمایا کہ میں نبی ہوں۔ بس اس میں شک نہیں کہ نبی اول عمر سے آخر عمر تک نبی ہیں اور علمی مقام پر فائز ہیں، یہ اور بات ہے کہ وہ علم کو ظاہر نہ کریں اور کسی خاص مرحلے پر آ کر علم کو ظاہر کریں۔ حالات اور واقعات سے علم میں کمی اور زیادتی بھی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی حادثہ ہوا تو نبی کا علم چلا گیا یا حافظہ خراب ہو گیا اور اب یہ کہا جائے کہ ان میں اب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہی، یا معاذ اللہ یا بہکی ہوئی باتیں کر رہے۔ اس قسم کا کوئی تصور علمی اعتبار سے نبی کی شان مقدس کے لیے مذہب حق شیعہ اثنا عشری میں قطعاً تصور نہیں کیا جاتا۔ لہذا تیسری شرط ہے علم نبی۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ امی ہیں، تو یہاں پر اس موضوع کو بھی ذہن میں رکھیں، جب آپ کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ امی ہیں تو مراد یہ ہے کہ جیسے والدہ کے بطن مطہر سے متولد ہوئے ویسے ہی آخر تک رہے، کسی انسان سے بشر سے آپ نے علم حاصل نہیں کیا۔ لہذا امی کا یہ ترجمہ کرنا کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے اس طرح سے کہ کسی کے ذہن میں آئے کہ وہ معاذ اللہ جاہل تھے، قطعاً گناہ ہے، حرام ہے، بلکہ امی کا ترجمہ کرنا چاہیے کہ وہ مکتب نہیں گئے، کسی کے پاس نہیں گئے، کسی کے پاس بیٹھ کے تعلیم حاصل نہیں کی، جو کچھ ان کے پاس تھا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے تھا۔ وہ نہیں لکھتے تھے، وہ نہیں پڑھتے تھے، وہ لکھواتے تھے اور پڑھواتے تھے، لیکن بعض روایات میں ہے کہ ان کے سامنے چیز لائی جاتی تھی وہ پڑھتے تھے۔ لہذا پڑھنا نہ جاننا الگ چیز ہے، نہ پڑھنا الگ چیز ہے، لکھنا نہ جاننا الگ چیز ہے، لیکن نہ لکھنا الگ چیز ہے اور لکھنا جاننا الگ چیز ہے۔ وہ لکھواتے تھے لیکن لکھنا جانتے تھے۔ لہذا امی کا ترجمہ جو ہمارے ہاں مذہب حق شیعہ اثنا عشری میں کیا جاتا ہے کہ وہ مکتب نہیں گئے، کسی کے پاس زانو تلمس ہم نہیں کیے، کسی کے پاس جا کے بیٹھے نہیں، کسی کے پاس جا کے درس نہیں لیا، تو یہ ایک اہم صفت ہے علم کی۔ اور علم ہی وہ صفت ہے کہ نبی کا جو ایک بلند ترین مقام ہے وہ صفت علم کی وجہ سے۔ نبی کے کچھ مقامات ولادت سے قبل کے، کچھ مقامات ولادت سے بعد کے، کچھ فضائل ولادت سے پہلے کے، کچھ فضائل ولادت کے بعد کے، اور ان میں جو بلند ترین فضیلت ہے وہ فضیلت علم ہے۔ اور ہمارا یعنی مذہب حق شیعہ اثنا عشریہ کا عقیدہ ہے کہ جو ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ نبی اپنے دور میں سب سے بلند مقام علمی پر فائز ہیں، کوئی بھی ان سے بلند مقام علمی پر فائز نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی ہے تو وہ انہی کے دور کا کوئی نبی ہوگا کہ جس سے وہ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دور میں اور تمام ادوار میں سب سے زیادہ علم رکھتے تھے، لہذا انہوں نے نہ کسی نبی کے پاس اور نہ ہی کسی اور انسان کے پاس جا کر علم حاصل کیا، ان کا سارا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے تھا، کہ جسے کہا جاتا ہے علم لدنی، سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے تھا۔ یہ تھی مختصر سی گفتگو شرائط نبوت میں علم کے موضوع پہ۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔